بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ روئے زمین پر سب سے بہترین مقام اللہ کا گھر یعنی مسجدیں ہیں، اور روئے زمین پر سب سے بدترین مقام بازار ہیں. بہترین مقام مسجد کو اس لیے قرار دیا گیا کہ یہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، تعلیم کے، تربیت کے اور خیر کے کام ہوتے ہیں. مسجد میں دنیا کا کوئی عمل نہیں ہوتا، خرید و فروخت نہیں ہوتی. حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ اگر مسجد میں کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی، تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری گمشدہ چیز تجھ کو نہ لوٹائے. یعنی مسجد میں کسی گمشدہ چیز کے اعلان تک کی گنجائش نہیں رکھی گئی، اس لیے کہ مسجد میں صرف وہ اعمال ہوں گے جن کا تعلق ذکر سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کی عظمت اور بندگی سے ہے. دنیا کی کوئی چیز مسجد میں نہیں ہو سکتی. خرید و فروخت مسجد میں منع ہے. اگر کوئی چیز مسجد میں لا کر خریدی جائے یا بیچی جائے، اس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. مسجد اس کام کے لیے نہیں. کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات چیت کر رہا ہے، وہ اپنی نیکی کو ضائع کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اگر مسجد میں دنیا کی بات چیت کرتا ہے، دنیا کی گفتگو کرتا ہے، تو وہ شخص اپنی اس شخص کی نیکیاں اسی طرح ضائع ہو جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے. یعنی اس کا یہ عمل اس کی نیکیوں کو برباد کرے گا. اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مسجد میں دنیا کی گفتگو کا ایک جملہ بھی انسان کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. ہم لوگ اس میں احتیاط نہیں برتتے، مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا کی گفتگو کرتے ہیں. یہاں تک کہ اب تو مسجد میں بیٹھ کر لوگ غیبت اور برائی کرنے سے بھی نہیں چوکتے. فلاں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور فلاں کے بارے میں میری یہ رائے ہے. مسجد میں بھی ہم لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. مسجد میں بلند آواز سے گفتگو تک منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی. یہ آوازوں کا بلند ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. دو لوگ آپس میں زور سے گفتگو کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنکری ان کی طرف پھینکی. آواز دے کر نہیں بلایا. یہ ہو سکتا تھا کہ آپ پکارتے کہ ادھر آؤ، لیکن خود مسجد کا اس طرح احترام کیا کہ ایک کنکر پھینک کر ان کو متوجہ کیا اور اشارے سے اپنے پاس بلایا. جب وہ آئے تو ارشاد فرمایا کہ تم مدینے کے رہنے والے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینے کے نہیں ہیں،
کسی اور بستی کا نام لیا، وہاں سے آئے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں مار مار کر تمہاری پیٹھ سرخ کر دیتا۔ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنے پر یہ سختی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ اس میں یہ حصہ بھی ہے کہ یہ آواز اس مسجد میں بلند کی جا رہی تھی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اور یہ حضور کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن میں کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع اور برباد چلے جائیں گے۔ قرآن کس طرح ادب سکھاتا ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ادب کرے، احترام کرے کہ آپ کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرے، اور اس وقت بھی جب آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تو آپ کا ادب، آپ کا احترام ملحوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا احترام کیا جائے گا، آپ کی جتنی تعظیم کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عقیدت دل میں ہوگی، آپ سے جتنی محبت ہوگی، اسی قدر ایمان میں ترقی ہوگی۔ ایمان کی ترقی اور کمال کا دار و مدار عظمت رسول پر ہے، محبت رسول پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق ہوگا ہمارے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا ادب کیا جائے گا ہمارے ایمان میں اتنی بڑھوتری ہوتی جائے گی۔ یہ حقیقت سمجھنے کی ہے کہ قرآن سکھاتا ہے کہ پیغمبر کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کے آگے نہ چلو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جب یہ آیت اتری تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بلند آواز رکھنے والے انسان تھے، جب یہ آیت اتری تو اتنا ان کو خوف ہوا کہ بہت ہی آہستہ آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ آواز کی کمی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بات نہیں سمجھ پاتے، دوبارہ پوچھتے کہ تم نے کیا کہا، سہبارہ پوچھتے کہ تم نے کیا کہا۔ آپ غور کیجئے کہ کیسا قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کا مزاج تھا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں دنیا کا کوئی کام نہیں ہوگا، دنیا کی بات چیت بھی منع ہے۔ انسان اگر نماز سے پہلے آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے گفتگو کرنے لگ جائے۔ بہت سے لوگ ہیں نکاح کی مجلس میں آتے ہیں، ابھی نکاح کی کاروائی ہو رہی ہے، وہ اپنا مسجد میں بیٹھ کر گفتگو میں لگ جاتے ہیں، یہاں وہاں جماعتیں ٹولیاں بن جاتی ہیں، 4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 6 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے شہر کا بہت ہی غلط مزاج ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، اگر نکاح کی کاروائی میں کچھ وقت ہو رہا ہے آپ تلاوت کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ اللہ کو یاد کر لیں۔ ہرگز یہ مزاج نہ بنائیں کہ مجلس لگا کر بیٹھ گئے اور مسجد میں گفتگو شروع کر دی۔ یہ احکم الحاکمین کی بارگاہ ہے، آپ نے عظمت کا احساس نہیں کیا کہ آپ کہاں آئے ہیں، آپ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنی مجلس لگا کر بیٹھ گئے، دنیا جہان کی اس میں گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کے تذکرے ہو رہے ہیں، غیبت اور برائی ہو رہی ہے، چغل خوری کی جا رہی ہے، بازار کے بھاؤتاؤ کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ یہ ہرگز مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آئے ہیں مسجد کے احترام کے ساتھ آئیں۔ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں سر کھلا ہوا ہے، حلیہ اچھا نہیں۔ مسجد میں آنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں۔ کسی معمولی آفیسر کے ہاں آدمی جانے لگتا ہے تو اپنے حلیے پر نظر کرتا ہے، طور طریق ٹھیک کرتا ہے، بات چیت کس طرح کی جائے گی اس پر غور کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے، جس کی عظمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس پاک پروردگار نے ساری کائنات کو بسایا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا اختیار اور اقتدار ہے، آپ اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور سر کھلا ہوا ہے۔ آپ اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور آپ کا حلیہ اچھا نہیں، آپ اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اس طرح آ رہے ہیں
جیسے آپ کسی معمولی شخص کے گھر جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آدمی کو عظمت اور احترام کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ جو وقت گزرے وہ بھی عظمت اور احترام کے ساتھ گزرے۔ مسجد میں لایانی اور فضول کوئی بات نہ ہو۔ مسجد میں جتنی دیر رہیں اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، نہیں کچھ تو خاموش بیٹھے رہیں۔ مسجد میں باادب اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی عبادت اور بندگی میں شامل ہے۔ نماز میں کچھ دیر ہے، انسان باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، حدیث میں ہے جتنی دیر وہ انتظار میں ہوگا وہ وقت بھی عبادت کا ہے۔ وہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو نماز کا اور عبادت کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مسجد میں آنے کا ادب کیا ہے، مسجد میں ٹھہرنے کا ادب کیا ہے، مسجد میں آواز کس درجے بلند ہونی چاہیے، مسجد میں کس احترام اور عظمت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ قرآن پاک میں کہا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ مسجدیں وہ گھر ہیں کہ جن کی عظمت کا اللہ نے حکم دیا ہے، احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ مسجدیں وہ ہیں کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، اللہ کی عظمت بیان کی جائے گی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ مسجد میں اللہ کی عظمت کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی، دین اور دینداری کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں اللہ کی ہیں، یہاں اللہ کے سوا کسی کا تذکرہ نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ لا تدعوا مع اللہ احدا۔ خدا کی بندگی مومن کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے گا، اسی کے آگے سر جھکائے گا، اسی کی عظمت بیان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک موقع پر تشریف لائے، آپ نے دیکھا کسی نے تھوک دیا ہے، یہ دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ کو جب غصہ آتا تھا تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور چہرے پر سرخی آ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ صحابہ جانتے تھے حضور کی کیفیتوں کو، آپ کب خوش ہوتے ہیں، آپ کب ناراض ہوتے ہیں۔ جب آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے تو ایک خاتون بھی تھی، اس زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں، ایک خاتون تھیں، انہوں نے دیکھا کہ حضور نے تھوک کو دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی، وہ فوراً آگے بڑھی، انہوں نے اس کو صاف کیا، وہاں خوشبو لگائی، پیچھے ہٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دیکھ کر خوش ہوئے، آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ مسجد کی صفائی ستھرائی تو وہ عمل ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا۔ آپ قرآن میں پڑھیں گے حضرت ابراہیم و اسماعیل جیسے پیغمبروں سے کہا گیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو، مسجد کو پاک صاف رکھو، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے بڑے یہ پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، خلیل اللہ ان کا لقب ہے، اسماعیل ان کے صاحبزادے ہیں، ذبیح اللہ کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انہی کی نسل میں آگے چل کر پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہمارے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کا کام پیغمبروں سے لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ فلسطین میں انہوں نے بنوائی، اثر نو تعمیر کا کام کیا۔ مسجد اقصیٰ تو بہت پہلے سے قائم ہے، بخاری میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ کائنات کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام ہے۔ پھر پوچھا دوسری مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ ہے۔
انہوں نے سوال کیا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فرق ہے، یعنی مسجد حرام کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ حضرت سلیمان نے اپنے دور میں اس کو عالی شان تعمیر کروایا، جنات کے ذریعے اس کی تعمیر میں مدد لی، جنات کو تعمیر کے لیے لگایا، خود نگرانی فرماتے تھے۔ اسی درمیان ان کی وفات کا وقت آ گیا اور وہ کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے تھے، جنات ان کے ڈر سے مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ فرشتے نے آ کر کہا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میں حاضر ہوں، لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا تو مسجد ادھوری رہ جائے گی، یہ جنات جو میرے ڈر سے تابع ہو کر کام کر رہے ہیں یہ سب بھاگ جائیں گے، اس لیے اتنی مہلت مل جائے کہ مسجد مکمل ہو جائے۔ کہا گیا کہ مہلت تو نہیں ہوگی، البتہ آپ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہو جائیں، روح نکل جائے گی، جسم قائم رہے گا یہاں تک کہ مسجد تعمیر ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی، ان کا جسم اسی طرح قائم رہا، یہاں تک کہ جنات جب کاموں سے کچھ فارغ ہوتے تھے اور پلٹ کر دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ حضرت سلیمان نگرانی کر رہے ہیں، اور پھر وہ کام میں لگ جاتے تھے۔ جب ان کا کام مکمل ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کو حکم دیا کہ ان کے عصا کو کھا لیں۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ ان کا عصا، ان کی لکڑی کھوکھلی ہو گئی، جسم گرا، تب جنات دوڑ کر آئے اور پتہ چلا کہ ان کو تو انتقال ہوئے مدت ہو گئی۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اس مشقت والے کام میں نہ لگے رہتے۔ قرآن بیان کرتا ہے لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے پیغمبر مسجد کی تعمیر میں لگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ بھی قرآن میں ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی طواف کرنے والا، نماز پڑھنے والا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ خدا کا گھر بن گیا، اب لوگ آئیں اس کی زیارت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پاک پروردگار، یہاں میرے اور میرے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کون سننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تم آواز لگاؤ، آواز کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، آواز لگانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے، انہوں نے اعلان کیا خدا کا گھر تعمیر ہو چکا، اب لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، لوگ یہاں نماز پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز کائنات کے سارے انسانوں تک پہنچائی، جو پیدا نہیں ہوئے تھے ان تک بھی وہ آواز پہنچائی گئی۔ روایت میں ہے کہ اس آواز پر جن لوگوں نے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ انہی کو حج یا عمرہ کی سعادت عطا کرتا ہے۔ جو لبیک کہنے سے رہ گئے وہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے، جنہوں نے لبیک کہا وہ ضرور جائیں گے، جنہوں نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ اتنی دفعہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ یہ موقع اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقرر ہوگا۔ کہا گیا تھا آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اس نے ان لوگوں کے کانوں تک بھی اس آواز کو پہنچایا جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں تک اس آواز کو پہنچایا گیا۔ جس نے لبیک کہا خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ آپ غور کیجئے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہیں، خدا کے گھر کی تعمیر ان سے لی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، آپ تاجدار پیغمبراں ہیں، آپ تمام رسولوں کے امام ہیں، کائنات میں کوئی شخص ان سے بڑا پیدا نہیں ہوا۔ آسمان کے نیچے، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ قابل احترام ہستی اگر کسی کی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوح فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، محفل کل فقہ میں
جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، کائنات کی یہ چیزیں، کائنات کی یہ رونق و زینت سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ بہار اب جو آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ دنیا میں اگر آج اہل ایمان کو عزت و سرفرازی حاصل ہے، اگر آج 58 یا 60 ملک مسلمانوں کے زیر نگی ہیں، اگر سعودی عرب کی سرزمین سونے کی شکل میں سیال مادہ ابل رہی ہے، اگر دنیا میں مسلمانوں کو اقتدار اور حکومت حاصل ہے، دنیا میں اگر مسلمانوں کا کہیں غلبہ ہے اور اقتدار ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض رسانی ہے، آپ کے قدموں کے دھول کا نتیجہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، سوختی لات و منات کہنرا، تازہ کر دی کائنات کہنرا، نہ خداہا ساختے مزگا و خر، نہ حضور کاہنا افگند سر، نہ سجود پیش معبودان پیر، نہ طواف توشک سلطان و میر، ای ہماز لطف بے پایان تس، فکر ما پرورد احسان تس۔ کہتے ہیں اپنے فارسی کلام میں کہ اے اللہ کے پاک رسول، آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کو جلا کر خاکستر کر دیا، آپ نے لات و منات کی دنیا کو ویران کر دیا، آپ آئے تو دنیا کو جینے کا موقع ملا، سسکتی ہوئی انسانیت کو اس کے زخم کا مرہم حاصل ہوا، اس کے درد کی دوا ملی۔ یہ آپ کی برکت ہے کہ ہم نے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے امیر اور سلطان کے آگے اپنی پیشانی نہیں جھکائی، ہم نے بوڑھے معبودوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، ہم نے کسی گائے بیل، کسی کتے، کسی درخت کو اپنا معبود نہیں تسلیم کیا، ہم نے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ساحر اور جادوگر کو اپنے لیے قبلہ مقصود نہیں قرار دیا۔ آج اگر ہم توحید کی امانت کے ساتھ دنیا میں جی رہے ہیں، اگر ہم آج دنیا میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں، اگر ہم آج سچی توحید کے ساتھ دنیا میں جی رہے ہیں، اگر ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اگر ہم انسانیت کو جاننے والے ہیں، تو اے اللہ کے نبی یہ سب آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے، یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں کس قوم کے پاس توحید خالص ہے؟ دنیا میں کس قوم کے پاس جینے کا وہ نظام ہے جو اللہ نے ہم مسلمانوں کو عطا کیا ہے؟ دنیا میں کس قوم کے پاس وہ شعور زندگی ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے؟ دنیا کی کس قوم کے پاس وہ تہذیب و ثقافت ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے؟ یہ صحیح ہے کہ آج مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن جو نظام اللہ نے عطا کیا ہے اس میں کوئی عیب، کوئی خامی موجود نہیں ہے۔ جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو حاصل ہوا ہے، کائنات میں دنیا کی کسی قوم کے پاس ویسا نظام موجود نہیں ہے، ویسی صاف ستھری شریعت موجود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، کہ لوگوں میں تم کو ایک ایسی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ہر نظام میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، دن کا اجالا بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، کہیں خیر ہے تو کہیں شر ہے، لیکن جو شریعت میں تم کو دے کر جا رہا ہوں اس میں صرف دن ہی دن ہے، رات کا کوئی امکان نہیں ہے، اس میں خوبی ہی خوبی ہے، خامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، کہیں شر کا کوئی مادہ موجود نہیں ہے۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد وہی شخص ہلاک ہوگا جو اس شریعت سے انحراف کرے گا، جو اس شریعت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ نے سرخروئی اور کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، ایمان و یقین میں رکھی ہے، شریعت محمدی میں رکھی ہے، نظام مصطفی میں رکھی ہے۔ اسی نظام پر عمل کرنا انسان کو کامیابی دلائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی طاقت ہو، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس دین کو چھوڑ کر اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ دنیا کے سپر پاور طاقتیں بھی ایمان کے بغیر زندگی گزاریں گی تو آخرت میں ان کو سوائے ناکامی اور نامرادی کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، ساری دنیا کے انسان تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسانوں کے بارے میں قسم کھا کر کہا جا رہا ہے، مال والے ہوں، دولت والے ہوں،
اقتدار والے ہوں، عہدے اور منصب والے ہوں، شان و شوکت والے ہوں، جاہ و جلال والے ہوں، مال و منال والے ہوں، حسن و جمال والے ہوں، دنیا کا کوئی انسان ہو، وہ سب کے سب نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر نقصان سے الگ کوئی شخص ہے تو وہی جو ایمان لایا اور جس نے اچھے عمل کیے اور جو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے کامیابی ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہے، ایمان و یقین والوں کے لیے رکھی ہے، اچھا عمل کرنے والوں کے لیے رکھی ہے، باقی ساری کائنات نقصان میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ جو بات آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ کائنات میں سب سے زیادہ لائق احترام ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے انسانیت کو شعور بخشا ہے، آپ نے دنیا کو جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اے پیغمبر، آپ کی زندگی کی قسم، پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، کسی انسان کی، کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم آپ کو نہیں ملے گی۔ 30 پاروں کے قرآن میں، 114 سورتوں کے قرآن میں اگر کسی کی زندگی کی قسم کھائی گئی ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی کی قسم کھائی گئی۔ اس سے بڑھ کر عظمت اور احترام کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیے کہ مسجد کا اللہ کی نگاہ میں یہ مقام ہے کہ اسی لائق احترام ہستی کے ذریعے مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھوائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، آپ نے اعلان کیا کہ یہاں ایک مسجد کی تعمیر ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بنانے کی بنیاد رکھی۔ 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، آپ نے دونوں کو بلایا۔ ان کی زمین تھی، وہاں کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ ہم مسجد کے لیے لینا چاہتے ہیں، آپ لوگ یہ ہمارے ہاتھ یہ بیچ دیں۔ دونوں یتیم بچے تھے، لیکن ایمانی جذبہ دیکھیے، دونوں یتیم بچوں نے کہا طابت لنا انفسنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ قیمت دے کر زمین خریدیں گے؟ اللہ کا گھر بنانے کے لیے آپ پیسہ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہماری طرف سے یہ ہدیہ اور تحفے میں قبول فرمائیے، یہ مسجد بے قیمت آپ لے لیجئے۔ حالانکہ یتیم تھے، یتیم تو بے سہارا ہوتا ہے، لیکن ان کا ایمانی جذبہ تھا، انہوں نے اپنی زمین پیش کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کو یوں ہی قبول فرما لیجئے، ہمارے دل کی خوشی ہے کہ آپ اس کو ہدیہ اور تحفے میں لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لینا قبول نہیں فرمایا، آپ نے حضرت ابو بکر کو بلایا، قیمت ادا کرائی، پھر آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ اب دیکھیے یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جو آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں مزدوروں نے کام نہیں کیا، صحابہ کرام مزدور بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ مسجد کی تعمیر میں خود شریک ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نکفی المعونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ زحمت مت کیجئے، مسجد بن جائے گی، ہم مسجد کی تعمیر کے لیے کافی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ کو اس سے نہ روکو، جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں۔ آپ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر میں شریک ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، آپ ایک جگہ بیٹھ کر ان کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو میرے انصار اور مہاجر صحابہ کی مغفرت کر دے۔ آپ ان کو دعا دے رہے ہیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے لیے آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلتی ہے۔ ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، ہمارے ساتھی عمار ابن یاسر صحابی رسول ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، انہوں نے اور ان کے خاندان نے اسلام لانے کے سلسلے میں بہت تکلیفیں جھیلی۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون ہیں، ابو جہل نے ان کو سخت تکلیفیں دے کر شہید کر دیا تھا۔ پہلی جان جو اللہ کی راہ میں قربان ہوئی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی تھی، جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ تھیں۔
ان کے خاندان پر کافروں ظالموں نے بہت ظلم کیا. وہ وقت اسلام کی بے بسی کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر والوں کے پاس سے گزرتے تھے, ان کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو آپ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا, تمہارا جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. آپ تسلی دیتے تھے. حضرت سمیہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئی. حضرت عمار کے والد یاسر انہوں نے تکلیفیں جھیلی. حضرت عمار نے خود بہت تکلیفیں جھیلی. اب سنیے, مسجد جب بن رہی تھی وہ دو پتھر اٹھا کر لاتے تھے, طاقتور تھے, دو پتھر اٹھا کر لاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد ان کو اپنے پاس بلاتے, اپنے دامن مبارک سے ان کے چہرے کی گرد صاف کرتے اور فرماتے عمار تقتلک فئۃ الباغیہ, عمار تجھ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت عمار ابن یاسر کا جو احترام حضور نے فرمایا, ان کو جو عزت حضور نے دی, وہ صرف اس لیے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں دوسروں سے زیادہ حصہ لے رہے تھے. آج اگر دنیا میں حضور باحیات موجود ہوتے, اگر آپ جلوہ گر ہوتے کائنات میں, تو اور مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو, مسجد کی خدمت کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ ان کا بھی اسی طرح اکرام فرماتے جس طرح آپ نے حضرت عمار ابن یاسر کا اکرام فرمایا. یہ ہے مسجد کی خدمت, مسجد کی تعمیر کا اجر و ثواب, مسجد کی تعمیر پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے عزت ملنا. آپ حدیث میں پڑھیے, ایک خاتون تھی, رات کے وقت وہ مسجد میں آتی تھی, مسجد میں پانی بھرتی تھی, جھاڑو لگا دیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ یہ خاتون مسجد کی خدمت کرتی ہیں. کچھ دن گزرے, ان کا انتقال ہو گیا. رات کے وقت انتقال ہوا تھا, صحابہ نے نماز پڑھ کے ان کو دفنا دیا, حضور کو خبر بھی نہیں دی. کئی دن گزر گئے, آپ نے محسوس کیا کہ مسجد میں رات کو وہ خاتون نہیں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے وہ جو خاتون تھی آتی تھی آج کل نہیں آتی ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت ان کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے ان کو دفنا بھی دیا, آپ کو زحمت ہوتی اس لیے آپ کو خبر بھی نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا نہیں کیا, تمہیں مجھ کو خبر دینی چاہیے تھی. پھر آپ صحابہ کو لے کر ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ تشریف لے گئے, اور آپ کا تشریف لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ جب تشریف لے گئے وہ صرف اس لیے کہ وہ خاتون مسجد کی خدمت کرتی تھی, مسجد کے کام آتی تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, مغفرت کی دعا فرمائی یا غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی. آپ سوچئے کہ مسجد کی خدمت کرنے کا اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیسا اونچا مقام تھا. آپ نے کس طرح احترام اور اکرام فرمایا, آپ نے کس طرح اہتمام کیا کہ ان کی قبر پر تشریف لے جا کر آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها من المسجد, میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے. میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے, میرے امتی نے ایک تنکا مسجد سے اٹھا کر باہر ڈال دیا, اللہ نے اس کا ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا. آپ سوچئے ایک تنکا مسجد سے باہر پھینک دینے پر اجر ہے. اگر کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا یا مسجد تعمیر کر دے گا یا مسجد میں مال خرچ کرے گا یا محنت کرے گا کہ مزدوروں کی طرح آ کر چند گھنٹے اس نے گزارے یا کسی طرح مسجد کے کام آ جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا, آخرت میں اس کو کتنے اونچے درجے ملیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خدا کی راہ میں ایک شخص ایک کھجور دیتا ہے. کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے, ایک کھجور وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے, اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول کرتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, پالتا پوستا ہے, یہاں تک کہ جب قیامت کے دن یہ کھجور صدقہ کرنے والا خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کھجور کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو عطا کرے گا. احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور کا صدقہ خدا کے ہاں پرورش پا کر بڑھ جائے گا. آپ سوچئے کہ اگر مسجد کی تعمیر میں ہم حصہ لیں گے, اپنی حلال کمائی دیں گے, اخلاص کے ساتھ خدا کے حضور میں
خدا کے حضور میں اپنا عطیہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کس قدر ہمیں اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اب ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں آخرت کا سفر درپیش ہے۔ دنیا تو پیچھے رہ جائے گی، مال بھی پیچھے رہ جائے گا، اسباب بھی پیچھے رہ جائیں گے، دنیا کے عہدے اور منصب بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ہم چل رہے ہیں، 10-20 لوگ آگے پیچھے ہیں، لیکن قبر کی منزل پر ہم تنے تنہا ہوں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی دنیا کا انسان عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ موت ہر ایک پر آنے والی ہے، کسی کا علم، کسی کی بادشاہت، کسی کا تقوی، کسی کا زہد، کسی کی امامت، کسی کی خطابت، دنیا کے کسی انسان کی شہرت اس کو موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتی۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ انسان اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک ایک دن ہم زندگی سے دور، اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ قبر میں کون سی چیز اجالا بننے والی ہے، آخرت میں کون سی چیز کام آنے والی ہے، کون سا عمل ہوگا جو ہمیں اللہ کے ہاں نجات دلائے گا۔ یہی جو ہم اللہ کی راہ میں پیش کریں گے، یہی نمازیں، یہی ذکر، یہی تلاوت، یہی حسن سلوک، یہی لوگوں کے کام آنا، یہی گناہوں اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی حلال کمائی خدا کی راہ میں دینا، خدا کے گھر کی تعمیر کے لیے محنت کرنا، مسجدوں کی آبادی کی فکر کرنا، یہی چیزیں قبر کا اجالا بنیں گی، یہی اعمال آخرت کا توشہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والے کل کی کیا تیاری کی ہے، اپنی آخرت کے لیے کون سا عمل اس نے آگے بھیجا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ جو کچھ تم آگے بھیج دو گے اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ آج جو کچھ کر رہے ہو کل قیامت کے دن تمہاری نگاہ کے سامنے ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ رائی کے دانے کے برابر بھلائی ہوگی، موجود پاؤ گے، رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی، اللہ کے ہاں دیکھ لو گے۔ کوئی عمل خدا کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج اگر بخل اور کنجوسی کرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراؤ گے، یہ تنہائیوں میں خدا کا حکم توڑو گے، نافرمانی اور گناہ کے راستے پر چلو گے، قیامت کے دن ایک ایک عمل حاضر کر دیا جائے گا۔ خدا کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کا انسان گناہ کرنے کے لیے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، پردے گرا دیتا ہے، کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، روشن دان بند کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب دیکھنے والی کوئی آنکھ موجود نہیں ہے، لیکن دنیا کا انسان اس حقیقت پر نگاہ نہیں کرتا کہ ہر وہ دروازہ جو انسان اور انسان کے درمیان ہے وہ تو بند ہو سکتا ہے، مگر وہ دروازہ جو انسان اور خدا کے درمیان ہے وہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ انسان پر نگراں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک قول و عمل کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا دنیا کے انسانوں نے اس حقیقت کو اب تک نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی کھلی ساری باتوں کو جانتا ہے، ان کے راز و نیاز کی باتوں کو جانتا ہے، سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ ساری چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر دیکھنے والا کون ہوگا، اس سے بڑھ کر سننے والا کون ہوگا؟ اسی حقیقت کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ اگر تم کوئی گناہ کا کام کرو گے خدا کی بارگاہ میں حاضر پاؤ گے، اگر کوئی نیکی کرو گے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگی، اور یہی نیکیاں کل قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گی۔ ورنہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ پیچھے رہ جانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون شخص ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں، ہر شخص کو اپنا مال پسند ہوتا ہے، وارث کا مال کون پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا تو سنو، تم جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں دو گے وہ تمہارا ہے، اور جو چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ تمہارا مال ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ تیرا کون سا مال جو تو نے کھایا کھا کر ختم کر دیا، جو پہنا پہن کر بوسیدہ کر دیا؟ تیرا مال بس وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔
تیرا مال وہ ہے جو تو نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اگر انسان تھوڑے پیسے بھی اخلاص کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اس پر اجر عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا، قیامت کے دن وہ نیکی کام آئے گی۔ اور اگر آج دنیا میں خدا کے دیے ہوئے مال کے خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے گا تو آفتیں دنیا میں بھی آئیں گی اور آخرت میں بھی انسان نامراد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دو فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل عطا فرما۔ بدل الگ چیز ہے، عوض کو بدل کہتے ہیں۔ بدلہ الگ چیز ہے جو آخرت میں ملے گا، عوض الگ چیز ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ کوئی چیز خرچ کی گئی، اللہ اس کے بدل میں کچھ دے گا، اللہ کوئی مصیبت دور کر دے گا، کوئی پریشانی دور کر دے گا، کسی نئی راہ کو، رزق کی کسی نئی راہ کو کھول دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی آفت دور فرما دے گا۔ بہت سی راہیں ہو سکتی ہیں، اللہ بدل عطا فرما، یہ فرشتہ دعا دیتا ہے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ بد دعا دیتا ہے، کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ روک روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے، ضائع کر دے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم فرشتے کی دعا چاہتے ہیں یا اس کی بد دعا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سرخروئی چاہتے ہیں یا نامرادی چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ کے لیے کتنا بہترین موقع ہے کہ آپ اس کی تعمیر میں حصہ لیں۔ آپ یہاں کچھ وقت خرچ کریں، یہاں کچھ مال خرچ کریں، یہاں کے لوگوں کا تعاون کریں۔ خدا کا گھر تعمیر ہو جائے گا، وسیع اور کشادہ ہو جائے گا، یہاں تعلیم و تربیت کا کام ہوگا، ذکر اذکار کی محفلیں ہوں گی، یہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی بیان کی جائے گی۔ ہم آپ نہیں رہیں گے، ہم تو مر کر اپنی قبر میں چلے جائیں گے، مسجد قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں ہماری قبر میں بھی عطا کرے گا۔ اللہ نیکی ہماری قبر تک پہنچائے گا، ہماری قبر کا اجالا یہ نیکیاں بنیں گی۔ اس لیے اس مسجد کی تعمیر میں، جو آپ کے محلے کی مسجد ہے اور یہاں ماشاءاللہ خیر کے بہت سے کام جاری ہیں، اس مسجد کی تعمیر میں آپ سب حصہ لیں۔ اس کو اچھا اور کشادہ تعمیر کرنے میں آپ اپنی محنت، اپنی حلال کمائی، اپنا تعاون لگائیں تاکہ آخرت کے لیے ایک توشہ تیار ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔